آدمی سو جاتا ہے تو اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے کہ آدمی نیند کی حالت میں کیا کرتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ نیند جو ہے آدمی کو اپنے آپ سے باہر کر دیتی ہے کہ وہ نیند کی حالت میں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کدھر رکھ رہا ہے یا پیر کدھر رکھ رہا ہے، وہ غفلت میں عالم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب نیند سے آدمی بیدار ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، بغیر دھوئے کسی نہ کسی برتن میں یا پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں گشت کیے ہیں، کہاں کہاں پھرے ہیں، یعنی وہ کہاں کہاں اپنے ہاتھوں کو پھرایا ہے۔ اسی لیے اور آگے بھی بڑھ کے فرمایا کہ جب رات میں سو کر اٹھا، جب رات ہوئی سو گیا تو سو کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بیدار ہونے والا جب وضو کرے، وضو کر کے ناک کو صاف کرے، 3 مرتبہ صاف کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنشر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف کی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو ضرور 3 مرتبہ ناک صاف کر لے، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے۔ جب شیطان وہاں ہوتا ہے تو نہیں معلوم وہ شیطان کیا کیا حرکتیں وہاں کرتا ہے، کس طرح اس کے غفلتوں کے شکار اس کو بنا دیتا ہے۔ تو جب بیدار ہو گئے تو فوراً 3 مرتبہ اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ شیطان شیطانی اثرات کو چھوڑ کر جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس اثرات کے ذریعے سے وہ صبح میں اٹھ کر نہیں معلوم کسی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صبح میں جب اٹھو آپ رات میں سو کر تو فوراً جب وضو کرتے ہو تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لو۔